پیارے بابا جان، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ اگر کوئی پیغام دے کہ میرا یہ پیغام دوسرے کو پہنچا دینا، اگر اس میں تاخیر ہو تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس نے وقت تو دیا نہیں تھا کہ فلاں وقت تک پہنچا دینا، اور اس نے ہاں کہا تھا، ایسا بھی نہیں ہوگا شاید. تو اب یہ کہ تاخیر کے اسباب بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر یہاں مراد یہ کہ مجھ تک پیغام پہنچانا تھا تو ظاہر ہے تاخیر کا سبب ظاہر ہے کہ پہنچانے کے لیے اسباب. جی، آپ کی بارگاہ میں ہی پیغام آیا تھا. رات سو رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی تھی اور آقا علیہ السلام کا پیغام آپ تک پہنچانا تھا. آقا علیہ السلام نے سلام ارشاد فرمایا تھا آپ کو، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، نام لے کر آپ کا ارشاد فرمایا تھا کہ الیاس سے کہنا کہ پوری دنیا میں دین کا کام کرنا ہے، مشکلات آئیں گی، پریشان نہیں ہونا، ہم تمہارے ساتھ ہیں. لبیک یا سیدی یا رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین. کہ سرکار کی طرف سے سلام، کہ یہ ادھر سے نہیں، ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ سرکار کی بارگاہ میں سلام بھیجا جائے، بلکہ اس کثرت کے ساتھ روزانہ معلوم ہوتا ہے کہ بس سرکار معاذ اللہ یہی کام کر رہے ہیں. فلاں سے عطار سے میرا سلام کہو، الیاس قادری سے میرا سلام کہو، جس سے ملاقات ہونی. خواب ایسا معاذ اللہ ہلکا، اللہ کے رسول کی عظمتوں کو بھلا کون پہچان سکتا. لیکن آپ خواب پڑھیے، میں نہیں کہہ رہا، ان کی کتابوں میں موجود ہیں کہ سارے کام سرکار کو اس دعوت اسلامی کا جو لباس ہے وہ لباس پہنا دیا گیا. سرکار جو ہے اس لباس ہری پگڑی اور ہرے ڈریس میں. خواب، ارے زیارت سرکار کی یہ معراج ہے مومن کی، بہت عظمت کی بات ہے، کوئی کھیل نہیں. لیکن یہاں معاملہ ایسا ہے کہ جس نے ہری پگڑی باندھ لی، ابھی وہ صحیح ڈھنگ سے تائب بھی نہ ہوا، اس کی زندگی میں جو پچھلی زندگی گناہوں سے لتڑی ہوئی تھی، ابھی ڈھنگ سے تائب بھی نہ ہوا، اور بس وہ دعوت اسلامی سے منسلک ہوا، پگڑی باندھی، زیارت کا سلسلہ جاری ہو گیا. اب سرکار جو ہے خواب میں تشریف لا رہے، اور پیغام صرف ایک ہے کہ الیاس سے میرا سلام کہو، الیاس سے میرا سلام کہو. اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے جاگتے میں. وہ خواب کا سلسلہ تو اب پچھلی بات ہو گئی، گزرے وقت کی بات ہو گئی. اب معاملہ یہ ہے کہ بالکل جاگتی ہوئی آنکھوں سے، بیدار آنکھوں سے جو ہے زیارت ہو رہی سرکار کی. اور ایک خواب، یہ واقعہ یہ ہے کہ وہ مدینہ شریف میں ہے اور جا رہا ہے روضے کی طرف. دیکھتا کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں. الگ الگ کتابوں میں کچھ بدل کر، کچھ ترمیم کے ساتھ خواب ہے. تو وہ دیکھا کہ اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں، خوش ہو گیا اور مصافحہ کیا، دستبوسی کی، اور سرکار فرما رہے ہیں کہ الیاس قادری سے میرا سلام کہو. وہ آئے کیوں نہیں؟ ان سے کہو کہ وہ آئیں، خواہ تھوڑے دیر کے لیے آئیں، لیکن آئیں. بتائیے. اور ایک پاکستانی، وہ شخص جو ہے روضہ رسول پر حاضر ہے، دست بستہ، اور درود پاک پڑھ رہا ہے. اس کے بعد اس نے سلام عرض کیا کہ اللہ کے پیارے رسول آپ کی بارگاہ میں اس غلام کا سلام عرض ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ امیر دعوت اسلامی کا سلام قبول فرمائیے. تو اب اس خواب کے یا اس جاگتے میں جو بھی ہو، اس میں یہ کہا گیا کہ وہ سنتا ہے کہ روضہ رسول سے اللہ کے رسول کی آواز آئی کہ الیاس قادری سے بھی میرا سلام کرو. اب اس نے گھبرا گیا، دیکھا ادھر ادھر کوئی جو ہے نظر نہ آیا. پھر اس نے اطمینان قلب کے لیے دوبارہ پھر سلام عرض کیا. تو پھر وہی بات آئی کہ الیاس قادری سے میرا سلام کرو. 3 بار ایسا ہوا تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ روضہ پاک سے ہی جواب ہے. اب
اب ذرا سوچئے، جو خواب بیان کیا گیا اس کا ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے، ہم کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو بڑی بات ہے، کوئی غوث اعظم کو دیکھیں اور غوث اعظم کی آواز سنیں اور غوث اعظم کو پیغام دیں کہ فلاں سے میرا سلام کہو یا فلاں سے میری بات پہنچا دو، تو کیا ہم بھول جائیں گے؟ کیسا ہی مرے درجے کا مسلمان ہو، وہ ہرگز اس حادثے کو، اتنے بڑے عظیم حادثے کو بھول نہیں سکتا۔ اسی وقت وہ تو بے چین ہو جائے گا، خوشی سے مچل جائے گا، اور آج کل تو ذرائع ابلاغ بہت مضبوط ہے، فوراً فون سے یا وہاں جو لوگ ہوں گے سب سے کہے گا ارے میرے ساتھ ایسا ہوا۔ لیکن یہ کیسا مسلمان، اتنا بڑا حادثہ، وہ کہتا ہے میں بھول گیا۔ اب بھول کا یہ عالم بھولے ہوئے ہے، اور پاکستان آ گیا اب بھی بھولے ہوئے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ مدنی چینل دیکھ رہا ہے تو سنہری جالیوں کا منظر دکھایا گیا، تو اب اس میں سے آواز آتی ہے، پھر وہی آواز ہے اللہ کے رسول کی، اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے فلاں تو نے میرا سلام الیاس قادری تک نہ پہنچایا۔ معاذ اللہ، ٹی وی کے پردے سے کے پیچھے سے اللہ کے رسول کی آواز آ رہی، یہ کاہے کے لیے؟ مدنی چینل کی عظمت بٹھانے کے، تاکہ لوگ جانیں کہ مدنی چینل کیا چیز ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں۔ اب یہ مدنی چینل کی عظمت، اس کے بعد دیکھیے کیسے کیسے ترکیبوں سے جماعت کی فضیلت، کتاب کی عظمت۔ اور کتاب کی عظمت کیا ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول جلوہ بار ہیں، دائیں حضرت ابوبکر ہیں، بائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابہ کرام کا مجمع ہے، سامنے الیاس قادری کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں، دریافت فرمایا کہ الیاس قادری تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے رسول یہ فیضان سنت ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا لاؤ۔ اب وہ کتاب لی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی جو افضل البشر بعد الانبیاء، خطبے میں پڑھا سنتے ہوں گے آپ کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی، ایسے فضیلت کے مالک کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے مال نے مجھے ایسا نفع نہ پہنچایا جیسا کہ ابوبکر کے مال نے پہنچایا، اور جس نے مجھ پر احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا، مگر ابوبکر نے جو مجھ پر احسان کیا اس کا بدلہ رب تبارک و تعالی قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ ایسے افضل البشر وہ جو ہیں ان کو فیضان سنت دی اور حکم فرمایا کہ پڑھو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی، اللہ کے رسول نے اور صحابہ کرام نے اسے سنا۔ حضرت ابوبکر بھی ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم بھی ہیں، اجل صحابہ موجود ہیں، اور فیضان سنت پڑھی جا رہی ہے۔ ذرا سوچو، اور یہ صرف فیضان سنت ہی، جب دین کا کام کر رہے ہیں تو یہ کیا طریقہ ہے کہ صاحب وہ فیضان سنت ہی سے دین کا کام ہوگا؟